بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام مذاہب اور عقل انسانی سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں قیامت کے حوالے سے ڈسکشن کا آغاز کیا اور پچھلے پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ قیامت کا مختلف مائنڈ سیٹس میں کیا کانسیپٹ ہے۔ ہم نے مذاہب کے حوالے سے قیامت کو ایکسپلور کیا، ہم نے آج کی عقل انسانی کے حوالے سے بھی قیامت کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ناظرین، آج اپنے اس پروگرام میں ہم اب بات شروع کریں گے اس پروسیس کی کہ جس کو قیامت کہا گیا ہے، اور یہاں پہ یہ بتانا ضروری ہے کہ قیامت کے حوالے سے مذاہب کی روشنی میں دو ڈسٹنکٹ تھیوریز ہیں جو موجود ہیں۔ ایک تھیوری یہ کہتی ہے کہ ہماری زمین سے کوئی ایسٹرائڈ، کوئی سیارچہ یا سیارہ ٹکرائے گا اور اس کے نتیجے میں وہ زلزلہ پیدا ہوگا کہ جو قیامت کا سبب بنے گا۔ آلٹرنیٹیولی ایک تھیوری ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اس وقت دنیا جس انتشار کا شکار ہے اور جس طرح طاقت کا سرچشمہ چند اقوام کے ہاتھوں میں منتقل ہو چکا ہے، اور آج کی طاقت جس کو جوہری طاقت یعنی نیوکلیئر پاور سمجھا جاتا ہے، تو ہوگا یہ کہ نیوکلیئر وار ہوگی اور اس نیوکلیئر وار کے نتیجے میں وہ حالات پیدا ہو جائیں گے کہ جس کی وجہ سے قیامت واقع ہوگی۔ ہم آج اپنے اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے اپنی پہلی تھیوری کو، جو کہ ایسٹرائڈ کے ٹکرانے کی تھیوری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج انٹرنیٹ پہ ہمیں ایک کانسیپٹ نظر آتا ہے جو ویسٹ میں خاص طور پہ بہت مقبولیت کا حامل ہے، اور وہ یہ کہ سن 2012 وہ سال ہے کہ جس میں 21 دسمبر کی ڈیٹ دی گئی ہے کہ جس دن قیامت واقع ہوگی، اور اس کے کچھ محرکات ہیں جو بیان کیے گئے ہیں۔ ایک پلانٹ ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ زمین سے ٹکرائے گا، اور اس کی باقاعدہ پریڈکشن ہے، اس کی کیلکولیشنز ہیں، آج کے دور میں بھی ہیں، پرانی تہذیبوں میں بھی ہیں۔ تو اس موضوع کو بھی ہم آج اپنے اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے معزز شرکائے گفتگو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، آپ کا تعارف کراتے ہیں۔ موجود ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر منیر حسن صاحب، ایکس وائس چانسلر ہیں NED یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی کراچی کے، حافظ قرآن ہیں اور قرآن اینڈ سائنس کے حوالوں سے کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ الیاس ستار صاحب، آپ بزنس مین ہیں اور کنٹمپریری ریلیجنز کے اسکالر ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ کرسچینٹی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ریورنڈ سائمن جان صاحب، آپ ممتاز کرسچن اسکالر ہیں، سینٹ پیٹرز چرچ سے منسلک ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ فہد علی رضا صاحب، بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز ہیں اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے کوالیفائڈ ہیں ان دا سبجیکٹ آف فلاسفی۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر ارشد ملک صاحب، PhD ہیں نیوٹریشن میں ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی سے، اور معرفت کے حوالے سے اور صوفی ازم کے حوالے سے، صوفی پوئٹری کے حوالے سے خاص ریسرچ رکھتے ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ممتاز عالم دین جناب مفتی فضل سبحان صاحب، آپ ریپرزنٹیٹو ہیں جامعہ بنوریہ العالمیہ کراچی کے۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ نامور شاعر ادیب PhD ان اردو لٹریچر جناب جاوید منظر صاحب۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ عاصم معین صاحب، پبلک ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز ہیں، درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور ماورائی علوم کے حوالے سے خاص ریسرچ رکھتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں۔ ویلکم all of the distinguished participants in this show۔ ڈاکٹر منیر صاحب، سر جن تھیوریز کا میں نے ذکر کیا، اور میں یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ آپ نے بنیادی طور پہ وہ تھیوریز پیش کی ہیں، اس سے پہلے بھی پیش کی گئی ہوں گی، لیکن ان کو جس اس ساخت میں آپ نے ڈھالا، آپ کی اس پہ بکس بھی ہیں۔ پہلے تو یہ فرمائیے کہ جو پہلی تھیوری ہے ایسٹرائڈ کے حوالے سے، اس کو آپ اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ جی ہاں، یہ تھیوری بنائی ہیں بہت، اور لوگوں نے بھی تھیوریز بنائی ہیں، لیکن میں ایک بات خاص طور پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ تھیوری اس وقت مکمل ہوگی یا ایکسیپٹیبل فارم میں ہوگی جب قرآن مجید کی تمام آیات کے مطابق ہوں۔ ٹھیک ہے۔
ابھی تک جو تھیوریز ہیں وہ کچھ آیات تو کچھ آیات کے مطابق ان کے مطابق ہیں، لیکن بہت سی آیات ابھی اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہی. اچھا تو ابھی ہم کوئی ڈیفینیٹلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تھیوری جو ہے یہ. میرا خیال اس میں بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دوسرے اسکالرس، دنیا بھر کے اسکالرس جو قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کوشش کریں کہ ایک ایسی تھیوری ڈیولپ کریں جس میں تمام آیات اس سے مطابقت رکھتی ہوں. ٹھیک ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اٹ از اسٹل اے تھیوری. ابھی ہم اس کو قانون کی شکل یا لا کی شکل نہیں دے سکتے. یہاں پر دو اینگل ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم سائنس کی کسی تھیوری کو ایکسیپٹیبل فارم میں لے آئے اور اس کو کنفرم سمجھ لیں، اور دوسرا اینگل یہ ہے کہ ہم قرآن کریم سے گائیڈنس اور رہنمائی لیں. چونکہ سائنس کل تک جن چیزوں کا انکار کر رہی تھی آج اس کو میپ کر رہی ہے. سب سے بڑی بات قرآن کریم نے قیامت کے وقوع کو یقینی اور حتمی طور پر کہا، اور سائنس نے جیسے آپ نے اشارہ دے دیا اب اس کو پروف کیا ہے کہ یا کوئی ستارہ یا سیارہ آ کر ٹکرائے گا، اور یا جیسے دوسرا ایک 21 دسمبر 2012 کے اعتبار سے کاؤنٹ ڈاؤن لگا ہوا ہے. تو اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی زمین کے ارد گرد بلیک ہولز ہیں، اور یہ 21 دسمبر 2012 کو زمین اور سورج بلیک ہولز کے بالکل سامنے آ جائیں گے. اور پھر دو آپشن ہیں، یا تو یہ بلیک ہولز اتنے بڑے ہیں کہ پورے سورج اور زمین کو لقمہ بنا لیں گے اور اٹ ول بی وینش، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور یا یہ زمین کو اتنی تیزی سے حرکت دے گا کہ جو مشرق ہے وہ مغرب ہو جائے گا، جو مغرب ہے وہ مشرق ہو جائے گا. پھر وہ بات آ جائے گی کہ سورج، اور دیکھیں نبی علیہ السلام نے 1431 سال پہلے اس کو ڈیفائن کیا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا. تو اب سائنس اس کو میپ کر رہی ہے. دوسری چیز جو قرآن کہتا ہے اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہو جائے گا. اب سائنس کہتی ہے کہ سورج میں ہائیڈروجن بم پھٹ رہے ہیں اور یہ ہیلیم میں چینج ہو رہی ہے جو انرٹ گیس ہے جس میں کوئی جان نہیں ہوتی. تو جس دن یہ ہائیڈروجن ہیلیم میں چینج ہو جائے گا تو سورج بے نور ہو جائے گا. اب اس نشانی کو قرآن نے 1431 سال پہلے کا، سائنس نے آج پروف کیا. تو بجائے ہم سائنس کا ویٹ کرنے کے جو کہ چینجیبل ہیں اور ایکسیپٹیبل فارم میں نہیں ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، تو ہم قرآن کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ اگر قرآن کو ہم مطمع نظر رکھ کر اور اسے ہم اپنا بنیادی کردار رکھ کر سائنس کو اس کے مطابق فالو کریں گے. بڑی اہم بات ہے. میں یہاں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ میرا مطلب یہ تھا جو تھیوریز بنائی ہیں وہ ہم نے بغیر انڈیپینڈنٹ نہیں بنائی، قرآن مجید کی آیات کو سامنے رکھ کر بنائی ہیں، اور یہ دیکھا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کے مطابق تھیوری. لیکن جو بھی تھیوریز ہیں وہ ابھی تک تمام آیات جو ہیں اس کے مطابق نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی خامی ہے، ابھی روم فار ریسرچ باقی. مثال کے طور پر اس میں ایسا ہے کہ قرآن مجید میں سور پھونکنا 2 دفعہ ذکر ہے، 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بڑی، کیونکہ میں ابھی اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں، ایک وقفہ ہمیں لینا ہے، لیکن میں آپ ہی سے شروع کرنا چاہوں گا کہ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے سور کی بات کی تھی. اب ان تھیوریز کی روشنی میں، اور قرآن پاک کی آیات ہیں میرے سامنے، ان کی روشنی میں سور کو ذرا ڈیفائن ہم ضرور کرنا چاہیں گے. ناظرین، قیامت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی اس سیریز آف پروگرامز میں، اور نتیجہ شاید ہمارا آبجیکٹیو نہ ہو، لیکن ایٹ لیسٹ وی وڈ لائک ٹو براڈن آر ویژن، اور ہم جاننا چاہیں گے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کس طرح آج علوم کے دائرہ کار میں آ رہی ہے یا علوم کی سمجھ میں آ رہی ہے، اور حتمی طور پر پوری قدرت کا سمجھ آنا شاید کسی علم کی دسترس سے ہمیشہ باہر ہی رہے گا. وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم اپنے ان پروگرامز کے سیکوینس میں قیامت کو ڈسکس کرتے ہوئے آج اپنے اس پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو قیامت کے حوالے سے تھیوریز ہیں، اور تھیوریز ہم ان کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح بریک سے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ابھی تک کئی آیتیں ایسی ہیں جو ان تھیوریز کے مطابق نظر بھی آتی ہیں، اور کئی آیات ایسی ہیں جو ان تھیوریز پہ میپ نہیں کرتی،
اور ظاہر ہے کیونکہ آیتیں چاہے قرآن کی ہو چاہے وہ بائبل میں ہو، ہم مذاہب کے حوالے سے ان کو حتمی حیثیت دیتے ہیں اپنے اپنے مذہب میں، لہٰذا ہم اپنی تھیوریز کو ریسرچ کے ذریعے ریکٹیفائی کرنا بہتر سمجھیں گے تاکہ جو صحائف میں باتیں ہو رہی ہیں وہ ان تھیوریز میں اور صحائف میں مطابقت پیدا ہو سکے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سور کے حوالے سے آپ بریک سے پہلے فرما رہے تھے، اور سورہ قیامہ 75 سورہ آف قرآن آیت نمبر 6 سے 9 تک میرے سامنے ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، پس جس وقت کے نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ سورہ یاسین 36 سورہ آف قرآن آیت 49 اللہ فرما رہے ہیں انہیں صرف ایک سخت چیخ کا انتظار ہے جو انہیں آ پکڑے گی اور یہ باہمی لڑائی جھگڑے میں ہی ہوں گے، یعنی سیحہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، سیحتم واحدہ۔ پھر ایک جگہ سورہ قاف 50 سورہ آف قرآن آیت 42 میں ذکر ہو رہا ہے کہ جس روز اس تند و تیز چیخ کو یقین کے ساتھ سن لیں گے، یہ دن ہوگا نکلنے کا۔ اچھا، اب سیحہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، تو سور کو اس کو کس طرح ہم ریلیٹ کرتے ہیں؟ پہلے میں ایک وضاحت یہ کر دوں جی کہ جو تھیوریز ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی نہیں بنائی گئیں، ٹھیک ہے، بلکہ اس کی شروع سے آخر تک کوشش یہ کی گئی ہے کہ قرآن کی آیات کی مدد سے اس کو تھیوریز ڈیولپ کریں، ٹھیک ہے، ان دا لائٹ آف قرآن، دا لائٹ آف قرآن۔ اوکے، یہ نہیں ہے کہ تھیوری بنا لی اور بعد میں قرآن سے میچ کر رہے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جب جو کچھ بھی سمجھ میں آیا اور اس کے مطابق اس کے سٹیپس بتائے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اس میں سے ابھی تک بہت سی آیات جو ہیں اس کے مطابق نہیں بنتی۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی تھیوری میں ضرورت کمی ہے، بہت کمی ہے، یقیناً کمی ہے، اور اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ریئلسٹک پوزیشن سمجھ سکیں کہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب جیسے یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسٹرائڈ جو ہے ٹکرائے گا تو ایک دھماکہ ہوگا، تو صیحۃ واحدہ تو اس پہ میچ کرتا ہے، لیکن سور میچ نہیں کرتا، کہ سور تو ایک ایسی آواز ہے جو پھونکا جائے، اور وہ پھونکنے آواز جو ہے ایسٹرائڈ کے ٹکرانے سے نہیں ہوگی۔ تو اس طریقے سے مس میچ تھوڑے سے آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایسٹرائڈ اگر فرض کریں ہے تو اس کا جو وائس ہے ایسٹرائڈ تو آ رہا ہوگا، وائس میں وائبریشن ہوگی، تو کیا اس وائبریشن کی اتنی پاور ہوگی کہ وہ ڈسٹروائے کر سکے اصل کسی میں سے جو ٹکرا کے؟ ایسٹرائڈ ٹکرائے گا جب اس کی رفتار اتنی زیادہ ہوگی کہ یہ جو ہوا کا ہائٹ ہے یہ تقریباً 200-250 کلومیٹر